مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فضائل رمضان۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے سلسلے میں ہم نے رمضان کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید رمضان کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے درود شریف کے متعلق فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ عز و جل رمضان المبارک کی ہر شب یعنی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ یعنی ہر رات میں 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد کیا گیا، اسی طرح ہر دن 60,000 کو آزاد کیا جا رہا ہے، پھر عید کے دن سارے مہینے کے برابر لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوہ گیری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائے روز محشر، تمنا ہے فرمائے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رحمان سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات، جو جمعرات کا دن گزر کر جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب سورج ڈھلنے تک اس کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عاشقان رمضان بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب الانام عز و جل کی کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اس یا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اسی آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد علیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمد علیہ صاحب السلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، مدینہ کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔
قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیار ولادت مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں غلامان مصطفیٰ پر کس قدر لطف و کرم فرمایا ہے۔ اے کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے اور اس میں خوب عبادت کی بھی توفیق ملے، اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ ضیاء بار پر حاضر ہو جائیں اور وہاں پر رو رو کر عیدی کی بھیک مانگیں، اور سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے، اور اے کاش سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار سے ہم گناہگار بطور عیدی بے حساب مغفرت کی بشارت پانے کی سعادت پا لیں۔ یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوار، واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے، بس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے حصے کہ ہر قیدی کو رہا کر دیتے، اس کے تحت معراج جلد 3 میں فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ یہاں قیدی سے مراد وہ شخص ہے جو حقوق اللہ یا حقوق العبد یعنی بندے کے حقوق میں گرفتار ہو اور آزاد فرمانے سے اس کے حق ادا کر دینا یا کرا دینا مراد ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔
سبحان اللہ۔ جب بھی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کے 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی برکات ہے ماہ رمضان کی کہ ماہ رمضان میں ہم ذکر کریں، تسبیح کریں تو وہ فضیلت ملتی ہے، وہ برکات ملتی ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم اگر ذکر کریں تو فضیلت تو ملے گی، لیکن رمضان میں اس کا ثواب بڑھ کر ملتا ہے۔ رمضان میں کوئی ایک رکعت پڑھتا ہے تو اسے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کوئی ایک تسبیح پڑھتا ہے تو اسے 1000 تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں خوب زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں تاکہ ہمیں رمضان کے زیادہ سے زیادہ برکات اور فیضان اور فضیلتیں نصیب ہو جائیں۔ آئیے ایک رمضان سے محبت کرنے والے شخص کا واقعہ سنتے ہیں تاکہ ہمیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ جو اس نے پچھلے سال قضا نمازیں کر دیں تو وہ رمضان میں اس کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ عز و جل مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے خدائے رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس طرح زیادہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ عز و جل سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے اسے بخش دے، اور اگر وہ چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مسلمان رمضان میں نیکیوں کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے
اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی ایسا عطا فرماتا ہے کہ بندے کو بے حساب ہی بخش دیتا ہے، اور بڑے بڑے نیکیاں کرنے والوں کو ایک چھوٹے سے گناہ کے سبب پکڑ لیتا ہے۔ تو ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا بھی چاہیے کہ کیا پتہ یہی وہ گناہ ہو جس کے سبب میرا رب عز و جل میری پکڑ فرما لے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتہ وہ چھوٹی سی نیکی جو ہمیں چھوٹی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنتی ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، رمضان کو جو پائے اور عبادتیں کر کے، گناہوں سے بچ کر، تلاوت کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کے، راتوں میں عبادتیں کر کے وہ اپنے رب عز و جل کو راضی نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو پھر آخر وہ کب اپنی مغفرت کروائے گا؟ اور اس شخص کو محروم کہا گیا کہ جب رمضان میں وہ اپنی مغفرت نہیں کروا پایا تو پھر کب اپنی مغفرت کروائے گا؟ FGN چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک ماہ رمضان کی قدردان کا واقعہ سنتے ہیں۔ بخارا میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزرا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا، اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی بے حرمتی کرنے سے بچیں۔ رمضان کی بے حرمتی کیا ہے؟ کہ مسلمان جو ہیں کھلے عام رمضان میں دن دہاڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، غیر مسلم بھی ادب کر رہے تو انہیں انعام مل رہا ہے، انہیں اکرام مل رہا ہے، لیکن آج کے دور میں خود مسلمان ہی روزے نہیں رکھتے، اور جو روزے نہیں رکھتے، روزے نہ رکھتے ہوئے کھلے عام مسلمان روزے داروں کے سامنے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اس طرح وہ رمضان کی حق تلفی کرتے ہیں اور رمضان کی قدر سے بچتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں
اور اس میں مکمل پورے روزے رکھیں. جن پر روزے رکھنا ضروری ہے انہیں چاہیے کہ پورے روزے رکھیں، اور اپنے گھر میں بچوں کو شروع سے روزوں کی عادت دلائیں. جب بچہ روزے رکھنے کی عمر پر پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھوائیں تاکہ وہ شروع سے بالغ ہونے سے پہلے روزے رکھنے والا بن جائے. الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم نے رمضان کے فضائل، اس کی برکات اور فضیلتیں سننے کی سعادت حاصل کی. آپ بھی رمضان کے فیضان سے مالا مال ہو، اس میں روزوں کی برکتیں حاصل کریں، عبادتوں کی برکتیں حاصل کریں، اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں مشغول رکھیں. الحمدللہ فضائل رمضان سے ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اب اس کا وقت مکمل ہوا، اور بھی FGN چینل پر رمضان کے مختلف سلسلے آتے رہیں گے. آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھتے رہیں. FGN چینل خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے.